الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آپ نکالیں حدیث پاک کا۔ آگے یہ میں نا آپ کو 1 یا 2 دن اور پڑھاؤں گا، پھر آپ نے نا وہ مشکات شریف لے لینی ہے، وہ میں نے جو آپ کو کہا تھا مشکات شریف، ٹھیک ہے۔ آگے یہ حضرت ابن عباس کے ہی چل رہے ہیں فضائل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے اسلام سے مشرف ہوا، سوائے ایک جھوٹ کے کبھی جھوٹ نہ بولا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا باندھتا تھا کہ ایک کجاوا باندھنے والا طائف سے آیا اور مجھ سے دریافت کرنے لگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کون سا کجاوا زیادہ پسند ہے۔ میں نے کہا طائف اور مکہ والا، یعنی کہ جہاں پر طائف اور مکہ والا باندھا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب کجاوا سے کسی ہوئی اونٹنی خدمت میں حاضر کی گئی، کجاوے سے کسی ہوئی یعنی کہ کجاوا اوپر رکھا ہوا، اونٹنی خدمت میں حاضر کی گئی، آپ نے پوچھا یہ ہمارا کجاوا کس نے باندھا ہے؟ سب نے کہا آپ کے لیے کجاوا باندھنے والے نے، یعنی کہ جو طائف سے آیا ہے وہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن ام عبد سے کہو کہ وہ ہمارا کجاوا باندھے۔ پھر میں نے دوبارہ کجاوا باندھا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص طائف سے آیا، وہ طائفی میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کو کون سا کجاوا پسند ہے؟ میں نے کہا طائف یا مکہ کا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ یہ کجاوا کس نے کسا ہے؟ کہا گیا کہ ایک طائفی نے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں۔ آگے حضرت مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا کبھی جھوٹ نہ بولا، مگر ایک بار کہ میں نے رسول اللہ کا کجاوا کسا تھا۔ طائف سے ایک کجاوا کسنے والا آیا اور مجھ سے کہنے لگا رسول اللہ کا کون سا کجاوا زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا طائف و مکہ والا، حالانکہ آپ ان کو زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ جب رسول اللہ کے لیے اس نے کجاوا کس لیا اور وہ سواری آپ کے سامنے لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی پر یہ کجاوا کس نے کسا ہے؟ کسی نے کہا آپ کا وہ کجاوا کسنے والا جو آپ کے پاس طائف سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو ابن مسعود کے پاس لے جاؤ، یعنی کہ وہ کجاوا کسے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو یاد کر لینا اچھی طرح۔ آگے آپ نے مشکات شریف لے لینی ہے، وہ انشاءاللہ عزوجل یہ پڑھیں گے کل نہیں پرسوں، ٹھیک ہے، پرسوں آپ نے لے لینی ہے۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا لیرجع الیہ۔ یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دنیا میں موجود ہے یا نہیں، یا آئیں گے، اس بارے میں یہ بیان ہے۔ تو یہ بات اس سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، یہاں پر مصنف نے شیعوں کا رد کیا ہے۔ شیعوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت وہ شروع ہو کر 12 امام مہدی پر ختم ہو گیا، جو کہ امام مہدی تھے کہ وہ دشمنوں کے خوف سے 660 یا 666 ہجری میں نا ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ یہ جو لوگ ہیں نا شیعہ، ہر سال نا ایک مقرر تاریخ پر اس غار کے دروازے پر جا کر جمع ہوتے ہیں، ان کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، جب تمام ظلم ختم ہو جائے تو اس وقت امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ تو مصنف نے ان کی یہ بات رد کرتے ہوئے کہا ثم ينبغي ان يكون الامام ظاہرا لیرجع الیہ، کہ امام کا جو مقصود ہوتا ہے نا، امام ہونے کا مقصد فساد کو ختم کرنا، فساد میں آیا، یعنی کہ اب جب فساد ہو، لوگ لڑ جھگڑ رہے ہو تو امام چھپ جائے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بلکہ جب لڑائی جھگڑے ہوں، باطل فرقوں آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، جب امام کا کام ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا،
کہ سامنے آئے، ڈٹ کر مقابلہ کرے اور لوگوں کے ساتھ کیا کرے، آپس میں اچھے طریقے سے اخلاق سے سمجھائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ چھپ جانا، یہ امام کا کام نہیں۔ لہٰذا جو آپ نے کہا کہ امام چھپ گیا وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے شیعوں کا عقیدہ کچھ بیان ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر آپ کے بیٹے حسن، پھر حسین، پھر حضرت زین العابدین، پھر حضرت باقر، پھر حضرت جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی رضا، پھر تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام علی نقی، پھر حسن عسکری، پھر ان کے بیٹے امام محمد قاسم ہیں جن کے ظہور کا انتظار ہے، وہی امام مہدی ہیں۔ وہ دشمنوں کے خوف سے چھپ گئے تھے، بعد میں انہوں نے آنا ہے، طویل زندگی گزارنی ہے، لہٰذا یہ ان کی بات ہے، وہ ان کی طویل زندگی ہے، کافی ساری زندگی ہے، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام کی ہے، اسی طرح حضرت امام مہدی کی ہے، لہٰذا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، تو مصنف ان کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں ثم ینبغی، پھر مناسب یہ ہے کہ امام تو ظاہر ہو تاکہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، کیوں کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے کام سر انجام دے تاکہ وہ مقصود حاصل ہو۔ امام کا مقصود یہی ہوتا ہے جو امام کے تقرر سے مقصود ہے کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو۔ آپ کہتے ہو کہ دشمن ہو تو پھر چھپ گئے، دشمنوں کے خوف سے اور ظالموں کے غلبے کی وجہ سے روح پوش نہ ہو، یعنی کہ چھپے نہ، روح پوش نہ ہو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ جس کے خروج کا انتظار کیا جائے، خروج کے نکلنے کا انتظار کیا جائے جب زمانہ امن آ جائے، زمانے کے درست کو ہونے کے وقت، کہ زمانہ درست ہو جائے تب، اور شر و فساد کے مادوں کے ختم ہو جانے کے وقت، جب تمام شر ختم ہو جائے، اور اہل ظلم اور اہل فساد کے نظام کے خاتمے ہو جانے کے وقت۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، جیسا کہ شیعہ گمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالخصوص ان میں سے شیعہ امامیہ کہ رسول اللہ کے بعد امام برحق حضرت علی ہیں، پھر ان کے بیٹے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بیٹے امام محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ظہور کا انتظار ہے وہی مہدی ہے، یعنی کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ دشمنوں کے خوف سے روح پروش ہو گئے، یعنی کہ چھپ گئے، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں جلد ہی ان کا ظہور ہوگا، جلد ہی، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، اور ان کی عمر کے طویل ہونے اور ان کی زندگی کے ایام دراز ہونے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی محال بات نہیں ہے کہ ان کی زندگی لمبی ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام وغیرہ، ان کی جس طرح عمر لمبی ہے اس طرح ان کی بھی عمر لمبی ہے، لہذا ابھی یہ ظاہر ہوں گے، امن وغیرہ ہو جائے گا، تمام کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کا باطل عقیدہ۔ آگے ہم ان کا رد کریں گے آگے اگلی بات میں، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّا سے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا، آگے اصول الشاشی کا ہے فصل ثم بعد ذلك نوع من الاجماع، یہ نوع اجماع کی ایک قسم میں سے ایک قسم بیان ہو رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ عدم القائل بالفصل، عدم القائل بالفصل کی اجماع کی ایک قسم ہے عدم القائل بالفصل، یعنی کہ فرق کا قائل نہ ہونا، دو علتیں ہیں، دو حجتیں ہیں، اب ایک پر اگر انکار ہو تو دوسری پر بھی انکار ہو، ایک پر صحیح ہونے کا، ایک مسئلے کو تسلیم کیا جائے تو دوسرے مسئلے کو بھی تسلیم کیا جائے، ایک مسئلے کا انکار کیا جائے تو دوسرے مسئلے کا بھی انکار کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم القائل بالفصل کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم القائل بالفصل کہتے ہیں، یعنی کہ دو مسئلے ہو جن میں ایسا اختلاف ہو، دو مسئلے ہو جن میں ایسا اختلاف ہو، ایک کو تسلیم کر لیا جائے تو دوسرے کو بھی تسلیم کیا جائے گا، ایک کو تسلیم نہ کیا جائے، انکار کیا جائے تو دوسرے کا بھی انکار کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدم القائل بالفصل کہتے ہیں۔ آگے ذالک نوعان، اب اجماع عدم القائل بالفصل کی یہاں سے دو قسمیں بیان کرنے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ ہے ایک تو کہ دونوں مسئلوں میں اختلاف کا منشا اور اصل ایک ہو،
منشا بھی ایک ہو، بنیاد اور اصل ایک ہو، یعنی کہ ایک اصل کے تسلیم کرنے یا تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہو، جو اس اصل کو ماننا ہے وہ اس اصل پر متفرع ہونے والے دونوں مسئلوں کو تسلیم کرنا ہے۔ جو فریق اس اصل کا انکار کرے وہ دونوں کا انکار کرے، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو مسئلوں کا اختلاف کی منشا اور اصل ایک ہو، اگر یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا، اس کی اصل کو مانا جائے تو اس کی فرع کو بھی مانا جائے، اگر اس کی اصل کا انکار کیا جائے تو اس کی فرع کا بھی انکار کر دیا جائے، یا تو دونوں اصلوں ایک تو یہ ہوگا، یا تو اصل کو مانا جائے فرع کو بھی مانا جائے، اصل کو نہ مانا جائے تو فرع کو بھی نہ مانا جائے، فرع کا بھی انکار کیا جائے، دونوں کا یا انکار کیا جائے یا دونوں کو مانا جائے۔ آگے، یا دونوں مسئلوں کی اصل مختلف ہو، دونوں مسئلوں کی پہلی تو ہے اصل جو ہو فرع بھی وہی ہو، دوسری کیا ہے دونوں مسئلوں کی اصل مختلف ہو، ایک مسئلے کی اصل ایک ہو، دوسرے مسئلے کی اصل دوسری ہو۔ اب جو پہلی ہے نا اجماع قسم، یہ حجت اور دلیل شرعی ہوگی، اور دوسری حجت اور دلیل شرعی نہیں ہوگی، کہ ان دونوں مسئلوں کی اصل ہی جب مختلف ہو تو وہ حجت ہی نہیں بن سکتی، دلیل شرعی بھی نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ آگے چند ایک اصول ہے اور اس کے ساتھ مسائل بیان ہوں گے۔ اصول پہلا تو یہ ہے کہ افعال شرعیہ پر نہیں کا وارد ہونا تقاضا کرتا ہے کہ یہ باعتبار ذات کے تو مشروع ہے، باعتبار وصف کے مشروع نہیں ہے، غیر مشروع ہے۔ جس طرح کے دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عید کے دن روزے کی منت ماننا جائز ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیع فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے۔ اب یہ ایک اصول پر دونوں مسئلے نکل رہے ہیں، دونوں مسئلے ایک اصول پر نکل رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلا مسئلہ منت والا تسلیم کریں لیکن بیع والا تسلیم نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں پر پکا رہیں گے کہ یا تو دونوں کو تسلیم کریں گے یا دونوں کو نہیں مانیں گے۔ اسی کو عدم القائل بالفصل کہتے ہیں، یا تو کہیں گے کہ عید کے دن روزے کی منت ماننا جائز نہیں ہے، یا تو یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ بیع فاسد ملک کا فائدہ نہیں دیتی، دونوں کو یا انکار کریں گے یا دونوں کو مانیں گے، اسی کو عدم القائل بالفصل کہتے ہیں۔ اب یہ باعتبار ذات کے تو دونوں مشروع ہیں لیکن باعتبار وصف کے دونوں مشروع نہیں ہیں، جس طرح عید کے دن روزے کی منت باعتبار ذات کے روزہ رکھنا اچھی بات ہے اور بیع یہ بھی اچھی بات ہے، ملک کا فائدہ دیتی ہے، لیکن باعتبار وصف دونوں فرعوں میں کیا ہے وہ دونوں علت ایک ہی ہے، لہذا یہ حجت بنے گی۔ آگے دوسرا اصول یہ ہے کہ معلق بالشرط یہ سبب ہے، شرط کے پائے جانے کے بعد، شرط کے پائے جانے کے بعد معلق بالشرط سبب ہے، اور وہ شرط ملک یا سبب ملک کا فائدہ دیتی ہے، وہ جو شرط ہوتی ہے وہ ملک کا بھی فائدہ دیتی ہے، سبب ملک کا بھی فائدہ دیتی ہے۔ دو مسئلے ہیں، ایک کو طلاق کو معلق کر سکتے ہیں، جیسے ان تزوجتکی فانتی طالق، کہ اگر میں تو اس سے شادی کروں تو تو طلاق والی ہے۔ اب طلاق کو معلق کیا گیا ہے شرط کے ساتھ، اب شرط پائی جائے گی تو حکم لگائے گا، اب شرط پائی جائے گی تو حکم لگے گا۔ اب یہاں پر شرط سبب ہے، ملک کا بھی فائدہ دے رہی ہے، شرط جو ہے وہ سبب بھی بن رہی ہے اور ملک کا بھی فائدہ دے رہی ہے، یعنی کہ مالک بنے گا جب مرد تو تبھی وہ طلاق پائی جائے گی۔ شرط کو معلق کریں گے، یہ سبب ہے شرط کے پائے جانے کا، شرط سبب مالک بننا ہے اور ملک جب ثابت ہوگی پھر اس کے بعد شرط آئے گی تو وہ شرط آئے گی تو وہ سبب بھی پایا جائے گا، یعنی کہ شرط آئے گی تو تبھی وہ طلاق ہوگی، پہلے نہیں واقع ہو سکتی، ٹھیک ہے، پیچھے ان کی بات گزری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اطاق کو معلق بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ان ملکتو کا فانت حر، حریت کو آپ معلق کیا شرط کے ساتھ، شرط کے ساتھ، اگر میں تیرا مالک بنا تو آزاد ہے، حریت کو اب معلق کیا شرط کے ساتھ۔ اب شرط پائی گئی یعنی کہ ملکیت میں آ گیا تو حکم لاگو ہوگا، مالک ہوگا تو ہی حکم لاگو ہوگا نا، مالک نہیں ہوگا تو ورنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں شرط ملک کا فائدہ بھی دے رہی ہے، شرط ملک کا فائدہ بھی دے رہی ہے، لہذا یہ کیا ہے عدم القائل بالفصل، اسی کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کر لیں، فصل ثم بعد ذالک نوع من الاجماع، پھر اس کے بعد اجماع کی ایک قسم ہے اور وہ عدم القائل بالفصل ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں،
ان دونوں میں سے ایک وہ جب دونوں مسئلوں میں اختلاف کی منشا ایک ہو، اور دوم وہ جو دونوں مسئلوں میں اختلاف کا منشا مختلف ہو۔ پہلی تو وہ ہے کہ اختلاف کا مسئلہ ایک ہو، دوسری وہ کہ اختلاف کا مسئلہ کیا ہو، مختلف ہو۔ پہلی حجت بنے گی، دوسری حجت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ مثال الاول، پہلے کی مثال ان فقہی مثالوں میں سے ہے جن کو علماء نے ایک اصل پر تخریج کیا ہے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ جب ہم نے ثابت کیا کہ افعال شرعیہ سے نہیں ان کی مشروعیت کی بقا کو ثابت کرتی ہے، یعنی کہ مشروع تو ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ یوم نہر کے روزے کی نظر صحیح ہے اور بیع فاسد ملک کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ فصل کا کوئی قائل نہیں ہے، یعنی کہ ملنے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ تعلیق وجود شرط کے ساتھ کے وقت سبب ہے، تو ہم کہیں گے کہ طلاق یا اطاق کو ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا صحیح ہے، کیونکہ دونوں کیا ہے، عدم القائل بالفصل ہیں، ٹھیک ہے، دونوں عدم القائل ہیں، یعنی کہ کوئی ان کو کہتا نہیں ہے جدا جدا، بلکہ دونوں کو ایک ہی کہتا ہے، دونوں مثالوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں محنت کر کے یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں ہدایہ شریف کا۔ آگے ہدایہ شریف کا ہے وَصُوَرُ الْخِنْزِيرِ نَجَسٌ، اور خنزیر کا جوٹھا یہ نجس ہے۔ خنزیر کا جوٹھا کیا ہے؟ یہ نجس ہے۔ خنزیر کا جوٹھا یہ نجس ہے، کیونکہ یہ نجس العین ہے، جو گزر گیا، اس پر جو گزر گیا، یعنی کہ پیچھے بات ہو چکی ہے، قرآن پاک میں آیا ہے نجس العین، لہذا یہ نجس العین ہے۔ وَصُوَرُ سِبَاءِ الْبِہَامِ، اور وحشی کا جوٹھا، وحشی درندے کا جوٹھا، وحشی یہ سباؤ کہتے ہیں چیڑ پھاڑ کرنے والے، بہام درندہ، وحشی مطلب دوسرے لفظوں میں وحشی اس کو کہتے ہیں، چیڑ پھاڑ کرنے والے درندے کو وحشی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جانور، جانور کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وحشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وحشی کہتے ہیں جو چیڑ پھاڑ کرنے والا جانور ہو۔ وحشی کا جوٹھا یہ نجس ہے۔ اختلاف کرتے ہیں امام شافعی ما سوا کتے اور خنزیر میں، یعنی کہ امام شافعی کہتے ہیں کتے اور خنزیر کا جوٹھا تو ناپاک ہے، لیکن باقی تمام جانوروں کا جوٹھا پاک ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کتا اور خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی دباغت کرنے سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک کتے کی پاک ہو جاتی ہے، خنزیر کی پاک نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کی کھال پاک ہو جاتی ہے، خنزیر اور کتے کی پاک نہیں ہوتی ان کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ تو جب تمام جانوروں کی جلد پاک ہو جاتی ہے، جو جلد جو ہوتی ہے وہ گوشت ہوتا ہے، جب گوشت پاک ہوتا ہے، گوشت سے ہی بنتا ہے لعاب، جب گوشت پاک ہے تو لعاب بدرجہ اولا پاک ہے، لہٰذا ان کے نزدیک یہ پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں کیونکہ ان کا گوشت نجس ہے، لِأَنَّهُ لَحْمَهَا نَجَسٌ، ان کا گوشت کیا نجس ہے، اور اس سے پیدا ہوتا ہے لعاب، جب اس سے پیدا ہوتا ہے لعاب، جب گوشت نجس ہے تو لعاب بھی نجس ہوا۔ اور یہ معتبر ہے باب میں، یعنی کہ طہارت کے باب میں اس کو بیان ہم نے کر دیا ہے کہ ان کا گوشت ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہا وہ جو اعتراض آپ نے سوال کیا کہ وہ دباغت سے پاک ہوتا ہے، وہ تو ضرورت کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، آپ جوٹھے میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ نجس ہے۔ اور بلی کا جوٹھا پاک ہے لیکن مکروہ ہے، مکروہ ہے، پاک ہے لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ امام یوسف کہتے ہیں کہ وہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ کیوں مکروہ نہیں ہے؟ دلیل دیتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصغی لہ الاناء، اس کے لیے برتن کو ٹیڑھا کر دیتے تھے، آگے کر دیتے تھے، یصغی ٹیڑھا کر دیتے تھے، آگے کر دیتے تھے برتن کو، پس پیتی سی اس سے، پھر وضو کرتے تھے آپ اس سے، یعنی کہ بلی کے آگے برتن کو ٹیڑھا کر دیتے تھے، پھر بلی پی لیتی تھی، پھر آپ اس سے وضو کرتے تھے۔ اگر وہ ناپاک ہوتا تو رسول اللہ وضو نہ کرتے، اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کا جوٹھا کیا ہے؟ پاک ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور ہمارے طرفین کہتے ہیں، طرفین کی دلیل ان کا قول کہ بلی درندہ ہے، وحشی جانور ہے، درندہ ہے، یعنی کہ وہ بھی چیر پاڑ کرتا ہے نا، چوہے وغیرہ کو کھا جاتا ہے، گھر میں رہنے والے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ درندہ ہے۔ اور مراد حکم کو بیان کرنا ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ حکم کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر
نجاست ساکی مراد ہم نے حکم کو بیان کرتا ہے. حکم تو یہ ہے کہ جو درندہ ہو، درندے کا جو ہوتا ہے گوشت یا جوٹا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. حکم تو یہ ہے، ہم نے حکم کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات یہ ہے کہ نجس جو ہے انہو ساکتت نجاست، کہ نجاست ساکت ہو جاتی ہے طواف کی علت کی وجہ سے. یعنی کہ طواف مطلب بلی گھومتی رہتی ہے، گھروں میں پھرتی رہتی ہے. جب پھرتی رہتی ہے، اس کا کام پھرنا ہے، تو گھروں میں رہتی ہے، اسی وجہ سے نجاست ساکت ہو گئی. فباقیت، لیکن باقی رہ گئی کراہت. باقیت الکراہت، کراہت باقی رہے گی، نجاست چلی جائے گی. اور جو روایت کیا ہے تحریم کے قبیلے سے، جو روایت کیا ہے اس کو معمول کریں گے تحریم کے قبیلے سے. یعنی کہ جس کو انہوں نے روایت کیا کہ یہ حرام ہے، حرام نہیں ہے. جو انہوں نے روایت کیا نا کہ یہ کیا ہے، حرام نہیں ہے، یعنی کہ تو اس کو ہم حرام کے قبیلے سے کریں گے کہ یہ نجس نہیں ہوتا، اسی وجہ سے رسول اللہ نے ان کو پلایا تھا. حرام تو ہوتا ہے، مکروہ تو ہوتا ہے، یعنی کہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. وہ اس جانب سے ہم اس کا جواب دیں گے. پھر کہا گیا، یعنی کہ امام طحاوی کا ایک قول، اس کی جو حرمت ہے نا یہ گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے، کہ بلی کا جوٹا حرام ہے. وہ کس وجہ سے؟ اس کا گوشت حرام ہے، اسی وجہ سے اس کا جوٹا بھی حرام ہے. وہ وکیل یہاں سے امام کرخی کا قول بیان کر رہے ہیں کہ نجاست کے سے نہ رکنے کی وجہ سے، یہ آدمی میل کہتے ہیں رکنے، نجاست سے نہ رکنے کی وجہ سے، یعنی کہ جو اس کا جوٹا ہے وہ حرام کیوں ہے کہ وہ نجاست سے نہیں رکتی، چوہوں کو پھاڑ دیتی ہے، چوہے نجس لہذا اسی وجہ نجاست نہیں رکتی، تو اسی وجہ سے اس کا جوٹا بھی حرام ہے. اور یہ اشارہ ہے تنزیہ کی طرف، اور پہلا زیادہ قریب ہے تحریم کے، یعنی کہ پہلا جو ہے گوشت حرام یہ زیادہ قریب ہے تحریم کے، جو دوسرا یہ تنزیہ کے طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اتنی تک آپ نے اچھے انداز میں اس کو یاد کر لینا ہے محنت کر کے. ٹھیک ہے، محنت کر کے یاد کرنا ہے اچھے انداز میں. آپ نے آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنا ہے، تکرار کرنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول.